نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے، بڑا آسان ہے کہہ دینا مجھے تم سے محبت ہے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام یادیں، اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سید شبیر احمد شاہ۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، بالکل تر و تازہ، ہر پل مسکراتے، خوشیاں بکھیرتے، مگر پھر ہمارے سخت لہجے یا کڑوے الفاظ ان کی مسکراہٹ چھین لیتے ہیں۔ وہ ہمارے الفاظ اور لہجے کی گرمی نہیں سہ پاتے اور گلاب کے پھول کی طرح مرجھا جاتے ہیں، رنگ مانگ پڑ جاتے ہیں، تازگی ختم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی ان کا احساس، ان کی باتیں ہمارے ارد گرد ہمیشہ رہتی ہیں۔ گلاب کی خوشبو کی طرح اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجیے، کہیں کوئی تازہ گلاب مرجھا نہ جائے، کسی کی مسکراہٹ آپ کی ایک جھڑکی کی نظر نہ ہو جائے، کیونکہ کھلنے میں وقت لگتا ہے مگر مرجھانے کے لیے چند لمحے بھی کافی ہوتے ہیں۔ خوشیاں بانٹیں اور مسکراہٹیں تقسیم کریں۔ آپ کی دی ہوئی ایک مسکراہٹ کسی کے لیے زندگی کی امید بن سکتی ہے۔ ہر وقت دعا گو رہیں سب کے لیے، دعا وہ کام کرتی ہے جو دوا نہیں کرتی۔ آج اچانک ایک پرانا قصہ یاد آیا، دل نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ ایک عورت اپنی دلی مراد کے حصول کے لیے ایک پیر صاحب کے آستانے پہ گئی۔ پیر صاحب نے مسئلہ سننے کے بعد فرمایا، محترمہ، یہ کام بہت مشکل ہے، مجھے اس کام کے لیے سخت محنت اور کٹھن چلا کشی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی مجھے کچھ رقم بھی درکار ہوگی۔ عورت نے کہا، پیر صاحب کتنی رقم درکار ہوگی؟ پیر صاحب، کوئی زیادہ رقم کی ضرورت نہیں ہے، بس جو 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے نام پر 1 روپیہ چاہیے ہوگا، بس۔ عورت بھی پیر صاحب کی طرح کوئی پہنچی ہوئی تھی، جھٹ سے بولی، کوئی بات نہیں پیر صاحب، آپ بصد احترام ہر نبی کا نام پکارتے جائیں اور میں ہر نبی کا نام سن کر 1 روپیہ پیش کرتی جاؤں گی۔ اور آج تک وہی پیر صاحب بے ہوش پڑے ہیں۔ بھنبور کی آواز، آپ کی اپنی آواز، آج کی شام آپ کے نام۔ تم پہ گزرے گی تو تم بھی جان جاؤ گے، کوئی اپنا یاد نہ کرے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ اے دوست بتا کیسا ہے، کیا محلہ اب بھی ویسا ہے؟ وہ لوگ پرانے کیسے ہیں، کیا اب بھی سب وہاں رہتے ہیں؟ جن کو میں چھوڑ گیا دکان تھی ایک چھوٹی سی، کیا بوڑھا چاچا ہوتا ہے؟ کیا چیزیں اب بھی یہیں ملتی ہیں؟ بسکٹ، پاپڑ، گولی کھٹی میٹھی، بیری والے گھر میں اب بھی کیا بچے پتھر مارتے ہیں؟ بوڑھی اماں کیا اس پر اب بھی شور مچاتی ہے؟ بجلی جانے پر اب بھی کیا خوشی منائی جاتی ہے؟ پھر چھپن چھپائی ہوتی ہے، پاس کسی کے ہونے پر کیا مٹھائی بانٹی جاتی ہے؟ بارش کے پہلے قطرے پہ کیا ہلا گلا ہوتا ہے؟ غم میں کسی کے اور بھی کیا پورا محلہ روتا ہے؟ گلی کے کونے میں بیٹھے کیا دنیا کی سیاست ہوتی ہے؟ گڈے گڈیوں کی اب بھی کیا اب بھی شادی ہوتی ہے؟
اے دوست بتا تو کیسا ہے؟ کیا محلہ اب بھی ویسا ہے؟ کیا اب بھی شام کو ساری سکھیاں دن بھر کی کہانی کہتی ہیں؟ پرلی چھت سے کیا چھپ چھپ کر ان کو کوئی دیکھتا ہے؟ کیا ان میں سے اب بھی کسی میں خط و کتابت ہوتی ہے؟ وہ عید کے دن بیلی بکروں کا میلہ اب بھی گھر گھر سجتا ہے؟ خاموش کھڑا ہے کیوں دوست میرے، کیوں سر جھکا کر روتا ہے؟ ہلکے ہلکے الفاظ دبا کر کیا کہنا ہے؟ لوگ پرانے چلے گئے، بمبھور کی آواز آپ کی اپنی آواز، آج کی شام آپ کے نام۔ ایک سونی کڑی نے اپنی کتھا مجھے لکھ بھیجی ہے۔ مرشد تھا جس کا ڈر وہی بات ہو گئی، مرشد میری سنو کہ مجھے مات ہو گئی، مرشد میرے تو جذبے سارے ہی بیاں تھے، مرشد اسی کے ساتھ میرے دو جہاں تھے، مرشد خوشی ملی بھی تو آ کر پلٹ گئی، مرشد میرے نصیب پر سیاہی الٹ گئی، مرشد کچھ اور بولوں اب جرأت نہیں، مرشد تسلیوں کی ضرورت نہیں رہی، مرشد اب زندگی میں سویرا نہیں رہا، مرشد جو میرا تھا وہ میرا نہیں رہا، مرشد وہ میرا کہتے میری بات رک گئی، مرشد لکھے کے آگے میری ذات جھک گئی، مرشد یہ میرے سر کی بلائیں نہیں گئی، مرشد عرش سے پار دعائیں نہیں گئی۔ بمبھور کی آواز آپ کی اپنی آواز، آج کی شام آپ کے نام، اور آپ سن رہے ہیں پروگرام یادیں، اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سید شبیر احمد شاہ۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے ضرور دیں، اپنے نام کے ساتھ اپنا شہر ضرور مینشن کریں۔ یہ پروگرام اپنے دوستوں، احباب اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے دوست و احباب کے جنہوں نے پروگرام یادیں کو بہت سراہا ہے۔ کراچی سے عزیز رحمان کھوکھر صاحب، ارشاد علی صاحب، گلشن حدید سے فیض خاسخیلی صاحب، اسلام آباد سے سید رحیم ننو شاہ صاحب، ٹنڈو محمد خان سے ڈاکٹر شہنواز شاہ صاحب، حیدرآباد سے شیرا لاہوتی صاحب، دادو سے امام بخش ملہ کی فرمائش آپ کے نظر۔ نہ سوال بن کر ملا کرو، نہ جواب بن کر ملا کرو، میری زندگی میرے خواب ہے، مجھے خواب بن کر ملا کرو، ہر شام کو میرے دوستو نہ عذاب بن کر ملا کرو، مجھے میکدے میں ملو اگر تو شراب بن کر ملا کرو، مجھے اچھے لوگ بہت ملے، میں تو ان کے قرض سے مر گیا، ارے ہو سکے تو کبھی کبھی تو خراب بن کر ملا کرو، ابھی سوچنا ہے تو سوچ لو، ابھی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، نئے موسموں میں ملو مجھے تو گلاب بن کر ملو، نہ تو اس طرح ملا کرو نہ تو اس طرح ملا کرو، ہاں حضور بن کر ملا کرو، ہاں جناب بن کر ملا کرو۔ بمبھور کی آواز آپ کی اپنی آواز، آج کی شام آپ کے نام۔ جمالی پل کراچی سے فرمائش ہے کاشف علی منگسی صاحب کی آپ کے لگا۔ جب جو بن تیرا ڈھل جائے
جب جوبن تیرا ڈھل جائے، جب پیار کی عمر نکل جائے، جب چھوڑ دے تجھ کو حسن تیرا، جب چہرہ پر نور ہو جھریوں سے، جب زلف کے خم نہ ہو باقی، جب رنگت نہ ہو گالوں میں، جب چاندنی اترے بالوں میں، جب آنکھ کی مستی ٹوٹ جائے، جب ہونٹ بھی سرخی کھو جائے، جب چھوڑ دے تجھ کو سب کے ساتھی، جب کوئی نہ تجھ کو اپنائے تب میرے پاس چلے آنا، بستی کی سونی گلیوں میں ایک بیٹھا ہوگا دیوانہ، جو پیار کا پارس پتھر ہے، جو تجھ کو سونا کر دے گا، تیرے جوبن کو وہ کیا جانے، تیری عمر سے اس کو کیا مطلب، تیرے جسم سے اس کا کیا رشتہ، جسے کہتے ہو تم ہر جائی، ہے تیرے نام کا شیدائی، بس تیرے نام کا شیدائی۔ بارش ہوئی تو تیرے خوشبو کے قافلے ایسے اڑے کہ شہر گلابوں سے بھر گیا، اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدلتی ہیں۔ اپنی نظروں کو پاک اور صاف رکھو، یہ زندگی بھر آپ کو کام آئیں گی۔ حیدرآباد سے مشتاق علی کلوڑو صاحب کی پسند آپ کی نظر۔ جو اداس ہیں تیرے ہجر میں، جو اداس ہیں تیرے ہجر میں، جنہیں بوجھ لگتی ہے زندگی، سرے بزم انہیں یوں دیکھ کر تیرے مسکرانے کا شکریہ۔ تیری یاد کس کس بھیس میں میرے شعر و نغمے میں ڈھل گئی، یہ کمال تھا تیری یاد کا، تیرے یاد آنے کا شکریہ۔ مجھے خستہ حال دیکھ کر تیرے پھول سے ہونٹ کھل گئے، مجھے اپنے حال کا غم نہیں، تیرے مسکرانے کا شکریہ۔ جو زمانے بھر کا اصول تھا وہ اصول تو نے نبھا دیا، یہی رسم ٹھہری ہے معتبر، مجھے بھول جانے کا شکریہ۔ بمبور کی آواز، آپ کی اپنی آواز، آج کی شام آپ کے نام۔ سنا ہے ابر چھایا ہے، ہوا بھی تیز چلتی ہے، مولک ہیں فضا میں بادلوں کے ٹکڑے، چار سو ہوا کے ساتھ آتی ہے چمن کے پھولوں کی خوشبو۔ اسی موسم کو شاعر پیار کا موسم بھی کہتے ہیں کہ اس میں گل کو بلبل سے، صبا کو گیلی مٹی سے خصوصی انس ہوتا ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ چاہت کا موسم ہے، مگر کچھ دیر کو یہ سوچ کر ہم کھو گئے سے ہیں کہ اسی خوش رنگ موسم میں گل و بلبل کے نغموں سے نمی جب تھی ہواؤں میں کہ جب بارش برستی تھی، اسی چاہت کے موسم میں کوئی غم ہم نے پایا تھا۔ خاموشی کیا ہے؟ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی اور لتاڑتی بھی ہے۔ محبوبہ خاموش رہے تو ناراضگی، محبوب خاموش رہے تو بزدلی، والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی، انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی، قوم خاموش رہے تو مظلومیت، اور حکمران خاموش رہے تو سیاست۔ یہ خاموشی سکہ رائج الوقت ہے، جب بھی رائج ہو جاتی ہے تو کسی کو خرید لیتی ہے یا کسی کو بیچ دیتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ رائج نہیں رہتی، خاص موقع اور خاص وقت پر استعمال کی جاتی ہے۔
اسی لیے کم بولنے اور زیادہ سننے والوں کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی بکھری ہوئی ذات کو سمیٹنا ہے۔ انسان رنگوں کی طرح زندگی کے کینوس پہ جا بجا بکھر جاتا ہے، ہر کسی تصویر میں ڈھل نہیں پاتا۔ دلوں میں مطلب ہے اور زبان سے پیار کرتے ہیں، سنا ہے آج کل لوگ یہی کاروبار کرتے ہیں۔ بھنبور کی آواز، آپ کی اپنی آواز، آج کی شام آپ کے نام۔ سبحان تھیم کی خوبصورت شاعری آپ کی نظر۔ بھول نہ پاؤں میں تجھے، تم بھلا نہ پاؤ گے، جتنا بھلانا چاہوں تجھے اتنا ہی تم یاد آؤ گے۔ سچ ہی کہتا تھا وہ، سچ ہی کہتا تھا وہ کہ ٹوٹ کر نہ چاہو تم مجھے، ٹوٹ جو گئے تو پھر بن میرے جی نہ پاؤ گے۔ اس کی ہر ایک بات، ہر ایک ملاقات نقش ہے میرے دل پر۔ شہر سے جا رہے ہو مگر دل سے نہ تم کبھی جاؤ گے۔ پھر نہ آئیں گی وہ ہوائیں جو تند کے لے آئیں مجھے، آندھیوں میں دیکھو سجنا تم پتا پتا ہو کے بکھر جاؤ گے۔ عمر کوٹ سے فرمائش کی ہے طاہر محمد چنا صاحب نے۔ سبحان تھیم کی یہ شاعری۔ کیا خبر تھی راہ میں مجھ کو ملیں گے درد ہزار، کیا خبر تھی راہ میں مجھ کو ملیں گے درد ہزار، بھول کر بھی دل سے اپنے وہ کہیں کرتے ہیں پیار۔ مارے مارے پھر رہے ہیں بن کے دیوانے سے ہم، نہ ہی روتے نہ ہی ہنستے نہ ہی کھوتے ہم قرار۔ سب لٹا کے ہوش میں آنے کا کیا ہے فائدہ، سب لٹا کے ہوش میں آنے کا کیا ہے فائدہ، چھوڑ گئی ساری یہ دنیا، چھوڑ گئے جتنے تھے یار۔ ان سے ملنے کے لیے پڑتا ہے دل سنبھالنا، نہ ملاتے ان سے نظریں نہ ہی جاتا اعتبار۔ دڑوں سے محمد یوسف سمرو صاحب کی پسند، وہی شاعر سبحان تھیم جن کی شاعری ان کو بہت پسند ہے۔ آپ کے نظر۔ جانے کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے زندگی، جانے کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے زندگی، با وفا سے بے وفا ہو گئی ہے زندگی۔ خود سے نکلے تو کبھی خود نہیں ہم چاہتے، خود سے نکلے تو کبھی خود نہیں ہم چاہتے، جیسے خود کوئی سزا ہو گئی ہے زندگی۔ اس طرح آنکھوں سے آنسو رواں ہیں جو میرے، درد سے بہتا دریا ہو گئی ہے زندگی۔ عمر بھر کرتے رہے تھے نبھانے کے اقرار، عمر بھر کرتے رہے تھے نبھانے کے اقرار، آج پھر ہم سے جدا ہو گئی ہے زندگی۔ کب اٹھا سبحان ہے ان کے در سے آپ ہی، جیسے کہ کوئی صدا ہو گئی ہے زندگی۔ بھنبور کی آواز، آپ کی اپنی آواز، آج کی شام آپ کے نام۔ آپ جو آتے باغوں میں تو گل کھل جاتے، آگ لگ جاتی پانی میں دل سے دل مل جاتے۔ کیا بتائیں اور کیسے سنائیں کس طرح جھیلی جدائی، کیا بتائیں اور کیسے سنائیں کس طرح جھیلی جدائی، درد جتنے بھی ہیں پاس ہمارے وہ ٹل جائے، اندھیروں میں جیسے یہ عمر گزری ہماری، آندھیوں میں بھی آنے سے تیرے دیے جل جاتے۔ ایک تسلی دل کو ملتی اور محفل بھی مل جاتی، بھٹکتے نہ ہم صحرا سارے نہ ہی جنگل جاتے۔ سامعین کرام، اب آپ ہمیں دیں اجازت، اگلے پروگرام تک
جس میں نئے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سید شبیر احمد شاہ۔ بمبھور کی آواز، آپ کی اپنی آواز، آج کی شام آپ کے نام۔